اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، میں ماسٹر حکیم محمد ریاض حاضر ہیں جو اگلے لیکچر کے ساتھ آج ہمارا 32 لیکچر ہے نعمت طبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اس سے پہلے والے جو اسباق ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ جی دوستو، یہ کل ہی کا ہمارا لیکچر جس کے اوپر ہم نے 31 لیکچر کے اوپر ڈسکشن کی تھی، تحریک والے مقام، تسکین والے مقام، تحلیل والے مقام کے مرض کس طرح کے ہوتے ہیں، اعضاء میں کیا کچھ ہوتا ہے، نبض کس طرح کی ہوتی ہے، ان پہ ادویات کس طرح کی دیتے ہیں۔ اب ہم ان ادویات کو آگے، کیونکہ علاج کے لیے ہم جو ادویات استعمال کرتے ہیں، محرک، شدید، ملین، مسل، اکسیر، مقویات، ان سے ہم آج کے اس ٹاپک کو، آج کے اس لیکچر کو کیری آن کرتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر اب ہم بات کرتے ہیں جی علاج کی، کیونکہ ہم نے امراض کی ٹوٹل تشخیص کی، علاج امراض کی ہم نے ڈویژن کی، اعصابی امراض کی الگ، عضلاتی کی الگ، غدی امراض کی الگ۔ ان سب کی تشخیص پڑھنے کے بعد ہم نے ان نبضوں کو جاننا سیکھا، اعصابی نبضیں کیا ہوتی ہیں، عضلاتی کیا ہوتی ہیں، غدی کیا ہوتی ہیں، ان کے امراض ہم نے سیکھ لیے۔ اب جو ہماری باری ہے نا، وہ ہے ہماری علاج کی۔ علاج، آپ لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ طب صابر میں جو حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب سے جو ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ علاج کے جو طریقے ہیں، وہ آج ہم اس کی طرف بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو تھوڑا سا نا رنگوں کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ ذرا رنگ، اس رنگ کا، ان رنگوں کا ہماری روزمرہ زندگی کا سے لینا دینا کیا ہے، مریض کا رنگ سے کیا لینا دینا ہے، ادویات کا رنگوں سے کیا لینا دینا ہے، تشخیص میں رنگوں کا کیا لینا دینا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم انشاءاللہ اس میں جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے کچھ مین چیزیں آپ کے ساتھ میں ظاہر کرتا جاؤں۔ ذائقوں کا مزاج اور تشخیص، یہ چیزیں کیونکہ ہمیں ساتھ کام آنے والی ہیں، تو اسی لیے نا میں نے سوچا کہ ان کو ساتھ آپ کو نہ ملاتا جاؤں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، ذائقہ ہوتا ہے میٹھا، جو ہمارا 6 نمبر ہے، اور ہم اس کو کون سی نبض، یہ اعصابی غدی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ میرا منہ میٹھا رہتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مزاج اعصابی غدی ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرا ذائقہ منہ کا پھیکا رہتا ہے، پھیکا ذائقہ جو ہوتا ہے نا، یہ اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ منہ کا مزاج ہی جاننے کے لیے نہیں، یہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں، یہ آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم ادویہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، گھر میں کچن کے اندر پڑی ہوئی ہر وہ چیز جو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، پھلوں سے لے کے سبزیوں تک، مسالہ جات تک، ٹھیک ہے، گوندنے میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، بیکری آئٹمز جتنی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آپ ان سب کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کہ میٹھا ذائقہ اعصابی غدی ہے، پھیکا ذائقہ اعصابی عضلاتی ہے۔ اچھا، نمکین ذائقہ، نمکین ذائقہ یاد رکھیے گا، ترتیب سے نا اس کو ترتیب ٹوٹ جائے گی، چلیں ہم ذرا ترتیب سے آتے ہیں۔ ترش، وہ ذرا اسی ترتیب سے آئیں گے نا، اعصابی کے بعد اب دونوں عضلاتی لکھتے ہیں، پھر آگے۔ اچھا، یہ ہوتا ہے عضلاتی اعصابی،
یہ آپ کو ترش چیزیں جتنی بھی گھر میں نظر آتی ہیں جن کے میں کھٹاس ہوتی ہے، جیسے دہی ہے اس میں ترشی آتی ہے، عضلاتی اعصابی ہے، یہ املی ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے، لیمو ہے عضلاتی اعصابی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں یہ جیسے یہ آلو بخارا ہوتا ہے، تو جو ان کو آپ چکھیں اس کو تو وہ یہ ترشی جو ذائقہ دے گا تو یہ عضلاتی اعصابی ہے۔ تو یہ ادویات، اور اگر کوئی کہے کہ میرے منہ کا ذائقہ ترش رہتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کی تحریک عضلاتی اعصابی ہے۔ اگر کوئی کہے میرے منہ کا ذائقہ پھیکا رہتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ تحریک اعصابی ہے۔ میٹھا رہنا بھی اعصابی تحریک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ چیز آپ نے اکثر سنی ہوگی بخاروں کے اندر، کڑوا، میرے منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، یاد رکھنا کہ یہ عضلاتی غدی امراض ہوتے ہیں، اور یہ ذائقہ کڑوا ذائقہ ہونا غدی عضلاتی ہوتا ہے۔ بخاروں جو عضلاتی بخار ہوتے ہیں نا اس میں اکثر بعد میں یہ شکایات آتی ہیں کہ نا میرے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے۔ وہ ذائقہ منہ کا کڑوا ہونا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جو اندر بخار تھا نا وہ عضلاتی غدی ہے۔ اور اسی طرح آپ روزمرہ زندگی میں جتنی بھی کوئی اشیاء کھانے پینے کی دیکھتے ہیں، پھلوں سے لے کر کچن کے سامان تک، بیکری آئٹمز تک، اگر ان کا ذائقہ یہ رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عضلاتی غدی مزاج کی حامل دوا ہے، جڑی بوٹی ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ چرپرا ذائقہ، اچھا یہ غدی عضلاتی ہوتا ہے۔ چرپرا ذائقہ وہ ہوتا ہے جو تیز ہو، آپ جس طرح آپ تیز پات ہے، جیسے اس کا نام ہی تیز پات اس لیے رکھا، اگر آپ اس کو پیسی ہوئی حالت میں زبان پر رکھیں تو آپ کو اپنے ذائقہ وہ فوراً جو ہے نا محسوس کروائے گا تیز۔ چرپرا ذائقہ غدی عضلاتی ہوتا ہے۔ اب جڑی بوٹیاں جن کا ذائقہ یہ ہے وہ بھی گرم خشک ہوتی ہیں، اور گھریلو اشیاء جو ہوں گی وہ بھی گرم خشک ہوں گی۔ آخر پر ہمارے پاس بچا نمکین ذائقہ۔ اچھا، نمکین ذائقہ جو ہوتا ہے نا یہ غدی اعصابی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ ترشی جتنے بھی نمکیات آتے ہیں، جس سے وہ نشادر ہے اور بھی کیا، کلمی شورہ ہے، سنڈ ہے، کالی مرچ ہے، ان کا ذائقہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ نمکین سا محسوس ہوگا۔ تو یہ ذائقے جو ہے نا یہ غدی اعصابی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذائقے میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ اگر کوئی انسان آپ سے آ کر کہے نا کہ میں جو مریض کہ میرے منہ کا ذائقہ اس طرح کا رہتا ہے، تو آپ ان ذائقوں سے فوراً پہچان سکتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا جو منہ کا ذائقہ ہے اسے اس کی پہچان کیا ہے۔ اچھا، اب رہی بات کہ یہ جو رنگ ہے نا، رنگوں کو بھی ان کے ساتھ ہی جوڑنا ہے۔ اگر یہ جو اعصابی غدی ہے نا جس کے منہ کا ذائقہ میٹھا ہوگا، اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے چہرے کے کلر کس طرح کے ہوں گے۔ اسی مزاج میں لوگوں کے چہروں کے رنگ بھی ہوں گے، ان چہروں کے رنگوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے حامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے اعصابی غدی۔ اعصابی غدی میں جو چہرے کا رنگ ہوگا نا وہ سفید گندمی ہوتا ہے۔ منہ کا ذائقہ یہ ہو اور چہرے کا جو کلر ہے نا، رنگ، اب بات آئی رنگوں کی، اور یہ میں نے اٹیچ اس لیے ساتھ میں کیا کہ یہ چیزیں سکھانے کے لیے، سفید گندمی ہوگا۔ اور جو اعصابی عضلاتی ہوتا ہے نا اس میں رنگ نیلگوں ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے اس تحریک میں ملتے ہیں، بچوں کے رنگ سردی کے اندر نیلگوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعصابی عضلاتی مزاج میں انہیں کو زیادہ تر بیماریاں بچوں کی اسی حالت میں لگتی ہیں۔ اچھا، عضلاتی اعصابی مزاج میں جو کلر آتا ہے نا انسان کے چہرے کا وہ سیاہ ہوتا ہے، اور عضلاتی غدی میں کلیجی کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غدی ہے
اس میں سرخ آئے گا، ٹھیک ہو گیا، اور جو غدی اعصابی ہے یہ پیلا آتا ہے۔ یہ وہ ہمارے رنگ ہیں چہروں کے، جو ایک انسان کے چہروں کے رنگ بدلتے ہیں، اور ذائقے یہ ہوں گے، یہ ذائقہ ہے اس کے زبان کا، اس کے منہ کا، اور رنگ ہے اس کے چہروں کا۔ ان ساری چیزوں کو ابھی ہم نے ساتھ ساتھ، جس طرح ہم نے پہلے والی ساری چیزوں کو اکٹھا ایک ساتھ کیا تھا نا، ان کو بھی ہم نے ایک ساتھ ہی لے کر آنا ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، جو ہمارا اصل ٹاپک تھا۔ استاد محترم سے جو ہم نے علاج سیکھے ہیں نا، وہ علاج ہم نے، استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم رنگوں سے علاج کرتے ہیں، رنگوں سے علاج، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ نظریے کا کام ہے، کہ نظریے میں رنگوں سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا، نظریے میں نمکیات سے بھی علاج کیا جاتا ہے، نظریے میں تیزابوں سے بھی علاج کیا جاتا ہے، نظریے میں زہروں سے بھی علاج کیا جاتا ہے، نظریے میں مقویات سے بھی علاج کیا جاتا ہے، نظریے میں غذا سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظریہ مفرد اعضاء کو اتنی وسعت عطا کی ہے کہ ہم بحیثیت طبیب بہت سی ایسی فیلڈ ہیں جن میں جسٹ ایک جیسے یہ جو ہمارے ایلوپیتھ والے ہیں، یہ جسٹ جراثیموں کا علاج کرتے ہیں، یہ ہر بیماری کو ڈیوائیڈ کریں گے جرمز میں، تو ان جرمز کے اینٹی ڈوٹ ڈھونڈنے کی کوشش میں یہ ساری زندگی گوا بیٹھتے ہیں۔ کوئی بھی نئی بیماری آتی ہے تو وہ ہماری طرح اس کو جو عزائر عیسیٰ ہیں ان کے اندر ان کو ڈیل نہیں کرتے، بلکہ اس کے جراثیم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جراثیم ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا میں ہر بار کسی نہ کسی بیماری کو نیا نام دیتے ہیں۔ ان کے ہاں نزلے کے ہی اتنے جراثیم ہیں کہ آپ ساری زندگی اس میں سے نہ نکل نہ پائیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارے اس لیول تک آتے نہیں ہیں کہ نہ ان کو جو ہے نا مکمل علاج کسی چیز کا یہ فراہم کر سکیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کی بات کریں تو ساری زندگی ان کی میڈیسن کھانے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ شوگر کنٹرول رہ سکتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ بلڈ پریشر کی بات کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ساری زندگی ان کی ادویات جو ہے نا کھانے کے ساتھ آپ علاج نہیں بلکہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دور کیا جائیں، ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک بچہ اس طرح کا آتا ہے کہ اس کو ہیپاٹائٹس کی دوائی ان کو 6 ماہ کھلا دیتے ہیں، اور 6 ماہ کھلانے کے بعد بھی اس کو کہتے ہیں جی اس کو کچھ دنوں کا وقفہ ڈالیں اور اگلے 6 ماہ اس کو پھر میڈیسن کھلائیں۔ ٹھیک ہے، یہ حال ہے ان کا، کیونکہ یہ جراثیموں کے اوپر جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی ذات کا کرم ہے کہ ہم نے جو علاج ہے وہ رنگوں سے بھی کرنا سیکھنا ہے، ہم نے علاج نمکیات سے بھی کرنا سیکھنا ہے، تیزابوں سے بھی، زہروں سے بھی، مقویات سے بھی، غذا سے بھی۔ اب یہ رنگوں سے علاج، نمکیات، تیزابوں، زہروں سے علاج، یہ ہم کریں گے کس طرح؟ یہ ہم آج کا ہمارا اصل ٹاپک تھا جو ہم نے سیکھنا تھا۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی تک جو ہم نے اپنا یہ چارٹ پڑھا تھا، اس چارٹ کے اندر ہم نے دیکھیں جو یہ چیزیں ابھی پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی، میں اس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو محرک اور شدید ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ رنگ ہی ہوتے ہیں، رنگ بدلنا، ایک تحریک کا دوسری تحریک میں بدلنا۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا، یہ دیکھو کہ یہ ان کے چہروں کا رنگ ہوتا ہے نیلگوں۔ اب کسی چہرے کا رنگ نیلگوں ہے نا تو اس کو ترشی یعنی کہ سیاہ یعنی کہ ترشی چیزیں دے اس کا یہ رنگ چینج ہو جائے گا۔ اگر کسی کا رنگ سیاہ ہے تو اس کو کڑوئی چیزیں مطلب کہ عضلاتی گدی چیزیں دیں، وہ سیاہ کلیجی میں بدل جائے گا۔ اس کو بھی چینج کرنا ہے تو یہ سرخی میں آ جائے گا، سرخی کو بھی یعنی کہ اس سے اگلے رنگ کی چیزیں دیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے
یہ جو مقام تحریک ہوتا ہے نا، تحریک والے مقام پر جب ہم جو دوائی ادویات محرک اور شدید استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی رنگ ہی ہوتے ہیں۔ محرک اور شدید ادویات کا استعمال کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ رنگوں سے علاج کر رہے ہیں۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رنگوں سے علاج، اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ آپ کے یہاں کے طریقہ علاج کتنے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنا بتائیں، اور وہ بڑے محدود ہوں گے، لیکن اللہ کی ذات کا اتنا کرم اور شکر ہے کہ جو ہمارا طریقہ علاج ہے یہ بڑا وسعت والا ہے۔ اگر ہم رنگوں سے علاج کرنا چاہیں تو جسٹ جو محرک اور شدید ہوتے ہیں بیسیکلی یہ مزاج ہی بدلتے ہیں، ایک مزاج کو دوسرے مزاج میں ہی لے کر چلیں گے، جسٹ ہم رنگ ہی بدلیں گے۔ اور آگے بات ملین کی۔ اچھا، یہ جو ملین ہوتے ہیں نا، آپ کو بتا دوں کہ ملین نمکیات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ آپ نمکیات سے علاج کر لیتے ہیں تو ان سے کہیں جی ہاں، ہمیں سالٹ سے، نمکیات سے علاج کرنا آتا ہے۔ جتنے ملین آپ کے پاس 6 کے 6 ہیں، پہلی نبض کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی، پانچویں، چھٹی کے 6 کے 6 آپ کے پاس جو نمکیات ہیں یہ موجود ہیں، کیونکہ ملین کا وہاں پر قبض ہوتی ہے، تو ملین کا کام، نمکیات کا کام ہوتا ہے گالنا، سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو گلا دینا۔ تو گلانا جو ہے نا، کیونکہ تسکین والے مقام پر جو چیزیں جمع ہوئی ہوتی ہیں اس کو گالنا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، وہاں سے آگے کی طرف چلی جائیں۔ تو وہ نمکیات جو ہمارے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ملین ہوتے ہیں۔ جی تیسری، اس سے آگے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تیزاب تھا۔ یاد رکھنا کہ یہ جو ہمارے مسل ہے نا، جتنے بھی، یہ ہمارے ایسڈ ہیں، یہ تیزاب ہے۔ ہم ایسڈ سے بھی علاج کرتے ہیں، ہم سالٹ سے بھی علاج کرتے ہیں، ہم کلر سے بھی علاج کرتے ہیں۔ تو جب بیماری زہروں تک آئے، سوزش تک آئے، تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا مسل جو استعمال کرتے ہیں بیسیکلی وہ ایسڈ ہوتے ہیں، وہ تیزاب ہوتے ہیں۔ ہم تیزابوں سے بھی علاج کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے مسل ہیں وہ سارے کے سارے ہی ہمارے پاس ایسڈ ہیں۔ اب آئی اکسیر ہمارے پاس زہر ہوتے ہیں۔ تو جو ہم زہروں سے علاج کرتے ہیں وہ اکسیر ہوتا ہے، کیونکہ اکسیر اس لیول تک ورم آ چکا ہوتا ہے جس لیول پر یہ آ کر لوگ، یہ جو عام طب والے کہتے ہیں جی کینسر ہو گیا ہے۔ اصل میں کینسر، جو میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کینسر ان کی پین کلر میڈیسن ہے، جو ہے نا اصل جو مرض ہوتا ہے اس کو باہر آنے نہیں دیتی۔ مسکن ادویات کھلا کر جو خمیر ہوتا ہے وہاں پر دیر پا رہنے سے وہ متعفن ہو جاتا ہے۔ متعفن ہونے کے بعد جب وہاں سے بدبو آتی ہے، وہ رسنا شروع ہوتا ہے، تو وہ پھر باقی اعضاء کو بھی جو ہے نا دبلا کرتا ہے، وہاں سے وہ تیزی سے ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اس لیول پر آ کے زہر پھیل دیتا ہے۔ لیکن ثم الحمدللہ ہمیں اس لیول کا بھی علاج کرنا آتا ہے۔ اس لیول پر بھی آ کر ہم زہروں کو، ایک زہر دوسری زہر کا ہی قاتل ہوتا ہے۔ اگر انسانی جسم میں آپ کو ایک زہر ڈھونڈا جائے کہ یہ فلاں اس وقت زہر یہ ہے، یہ کینسر ہے، تو اسے اگلی تحریک کا جب آپ اس کو زہر دیں گے تو وہ پہلی تحریک کے زہر کو زائل بھی کرے گا اور خارج بھی کرے گا۔ اور اگر ہم یہاں پر مقویات، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم جو مقوی جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے بھی علاج کرتے ہیں، اور آخر پر ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم غذائی علاج بھی کرتے ہیں۔ ہمیں پھلوں سے علاج کرنا آتا ہے، ہمیں سبزیوں سے علاج کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کھانے پینے کی اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے علاج کرنا جو ہے نا وہ آئے گا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم رنگوں سے علاج کرنا ہم جانتے ہیں، نمکیات سے علاج کرنا ہم جانتے ہیں، تیزابوں سے علاج کرنا ہم جانتے ہیں، زہروں سے علاج کرنا ہم جانتے ہیں، مقویات سے علاج کرنا ہم جانتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں طب صابر میں ہی سکھائی ہیں۔ کسی اور طب کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں طب صابر نے سکھائی ہیں کہ علاج جو ہے نا وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات، ہم ذرا اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو محرک، شدید، ملین، مسل، اکسیر، مقویات،
اچھا جی، آج ہم ان کی طرف آتے ہیں بیزا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ صابر صاحب نے اتنے اتنے مدلل دلائل سے، اتنی سوچ بچار سے ہمارے یہ فارماکوپیا ہمارا ترتیب دیا ہوا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آنے والے 100 سال تک کوئی مائی کا لال اس فارماکوپیا کو چیلنج نہیں کرے گا۔ آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ کیوں چیلنج نہیں کروں گا؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر 100 سال بعد اس کائنات میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا مجدد ضرور بھیجتی ہے جو اس سے پہلے کے جو نظریات تھے نا، وہ ان کو دوبارہ نئے سرے سے قائل کر دیتے ہیں کہ وہ جو پہلے کے نظریات ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ نئے سرے سے نو ترتیب دے دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ طب کے اندر بھی صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 70 سال تو ہو چکے ہیں لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پر آ کر چھلانگیں لگانے کی کوشش کی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن آج تک وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکے کہ جو صابر صاحب نے فارماکوپیا لکھا ہے نا، اس سے باہر جانے کی ضرورت پڑے۔ اب ایک بات کروں میں محرک کی، آپ کو ایک بات ساتھ میں تھوڑی سی سمجھاتا چلا جاؤں کہ جو قابل غور ہے ہمارے لیے۔ میں ان کو ذرا پھر نئے سرے سے ادھر ترتیب سے لکھوں تاکہ وہ جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپ کے جو ہے نا دماغ کے اندر مکمل تفصیل سے آ جائے۔ مثال کے طور پر اب بات ہم کسی ایک چیز کی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں جو ہے نا 4 نمبر تحریک پیدا ہوئی، ہم نے اس کا علاج کرنا چاہا۔ 4 نمبر تحریک میں جب علاج 4 نمبر تحریک پیدا ہوئی، گدی عضلاتی، ہم نے اس کا علاج کرنا چاہا، تو جب مرض تھی نا وہ پہلے مرحلے پر آئی تو وہ اس میں لذت بڑھی۔ اگر ہم لذت ہی کا علاج کر دیں نا تو جس اس کو محرک دے دیں وہ بات وہاں پر ختم ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کا علاج نہ کیا تو وہ محرک جو ہے نا آگے شدید کی طرف آئے گا اور پھر لذت کے ساتھ ساتھ اس کا حبس بھی بگڑ جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں ساتھ سمجھاؤں، یہ 5 نمبر تحریک 4 نمبر تحریک ہے تو اس کا علاج ہم کریں گے 5 نمبر میں۔ 5 نمبر میں سب سے پہلے صابر صاحب نے جو محرک ہے اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے جی؟ 5 نمبر شدید میں محرک میں یہ جو محرک ہے، محرک کے اندر سنڈ اور نشادر ڈالا صابر صاحب نے۔ اب کیونکہ ایک بیماری پیدا ہوئی لذت میں، لذت کا علاج ہم کو سنڈ اور نشادر سے کرنا تھا، ہم نے اس کا نہ کیا تو وہ لذت کے ساتھ ساتھ حبس بھی بگڑ گئی۔ اب یہ لذت ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی شامل ہے، اگلا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ تو صابر صاحب نے اس نشادر اور سنڈ کے اندر ایک مزید شامل کر دی، وہ کیا؟ صابر صاحب نے شامل کر دی اس میں کالی مرچ۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس صابر صاحب نے چھوڑا نہیں۔ اب اس سے یہاں تک آتے ہوئے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صابر صاحب نے اس کے اندر یہ 2 چیزیں ڈالیں، تو جب بات شدید کی آئی تو ان 2 کے اندر صابر صاحب نے کالی مرچ ایڈ کر دی اور فرمایا کہ اب کیونکہ پہلے والی مقام کے اوپر سے بیماری گئی نہیں ہے بلکہ وہ تو وہاں پر موجود ہے، اب اس سے اگلی چیز کو ساتھ میں شامل کرنے کے لیے صابر صاحب نے اس میں کالی مرچ ڈال دی۔ اور اگر ہم یہاں پر بھی علاج نہیں کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے علاج نہیں کیا، ٹھیک ہے، لذت حبس اس میں کیا آ گئی؟ قبض۔ جب قبض آئی تو صابر صاحب نے لذت حبس اس کی میڈیسن کو ساتھ میں ختم نہیں کیا، قبض کی بلکہ ساتھ شامل کر دی، کیونکہ پھر سنڈ نشادر کالی مرچ اور اس کے ساتھ کیا ڈال دی صابر صاحب نے؟ وہ سنا مکی۔
اس میں ثنا مکی کا اضافہ کر دیا. کیوں؟ آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ محرک والے مقام کی جو بیماری تھی وہ وہاں سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے اس کا علاج نہیں کیا، وہ اس سے اگلا درجہ طے کر گئی. تو صابر صاحب نے ایک نئی چیز ایڈ کر دی، جب وہ وہاں پر بھی علاج نہ کیا، اس سے اگلا درجہ طے کر دی. صابر صاحب نے وہاں پر بھی اس کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اگلی چیز شامل کر دی. تو یہ شدید آ گیا، یہ ملین آ گیا. یاد رکھیں کہ اگر ہم یہاں پر بھی قبض کے اوپر بھی اس کا علاج نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو وہ سوزش میں چلی جائے گی. تو سوزش کے اوپر جب بات گئی تو صابر صاحب نے سونڈ، نشادر، کالی مرچ اور اس کے ساتھ رحمت سارا اس کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ صابر صاحب نے اس ترتیب سے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ کسی ایک بیماری کو جو وہاں پر موجود ہے مقام تحریک کے اوپر، اس کی بھی جان نہیں چھوڑ رہے. وہ جو مقام محرک پر لذت پر تھی اس کی بھی نہیں، ابھی سوزش تک آ گئی ہے، لیکن علاج وہ پہلے والے مقام تمام حصوں کا صابر صاحب ساتھ میں کرتے ہی آ رہے ہیں. اچھا، جب یہاں پر بھی علاج نہ کیا تو اکسیر کی ضرورت پڑی، تو صابر صاحب نے کیا کیا کہ انہی کے اندر اب مزید کیا کیا کہ ہم نے اس میں اندر کیا چیز، یہ ہڑتال ورقیہ کا اضافہ کر دیا. کس طرح کی خوبصورت ترتیب ہے ہماری ادویات کی کہ ہم جب بیماری جہاں سے شروع ہوتی ہے اس مقام کو چھوڑ نہیں رہے. ہم نے اپنی اصل کو چھوڑا نہیں، جہاں سے بیماری جو ہے نا ہمارے جسم میں آئی تھی وہ آگے درجہ طے کرتی چلی گئی، تو ہم نے وہ اگلی چیزوں کو ساتھ میں شامل کرنا شروع کر دیا. یہ بات میں آپ کو ایک ترتیب سے سمجھا رہا ہوں، ایک نبض کے لیے. آپ ٹوٹل ہی کو کر کے دیکھیں گے، محرک، شدید، ملین، مسل، اکسیر اپنی ادویات میں، تو آپ کو وہ اسی پیٹرن کے اوپر پورا اترتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے جو ہے نا ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صابر صاحب نے کتنی خوبصورت طریقے سے ہم کو یہ سمجھایا. اب ایک بات اور آپ کو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سی سمجھاتا چلا جاؤں. صابر صاحب نے ہمارے انسانی جسم کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس فارماکوپیا کو ترتیب دیا. مثال کے طور پر ہر یہ 6 کے 6 جو شدید ہیں 6 کے 6 محرک، 6 کے 6 ملین، یعنی کہ 6 یہ ساری کی ساری ادویات. اس میں یاد رکھیے گا کہ ان کے جو مرکب ہے نا، مرکب جس طرح جو کالی مرچ ہے، یہ 5 نمبر مرکب کی بات کرنا. جو کالی مرچ ہے نا، کالی مرچ یہ آپ کے دماغی امراض کے لیے، اگر 5 نمبر نبض کے اندر آپ کو کوئی دماغی امراض جو ہونا تو وہ کالی مرچ اس پہ بڑا بہترین کام کرتی ہے. اچھا، اور اگر آپ کے پیٹ کے مسائل ہوں، جو غدود ہیں ہمارے، جس میں اب چلیں آپ اسی طرح لگا لیں کہ اگر دماغی مسائل ہوں، اور اگر ہمارے جو ہے نا جو اسٹمک کے مسائل ہوں، تو اس کے اندر سنڈ بڑا بہترین کام کرتی ہے. تو کالی مرچ اور سنڈ کا یہ استعمال ہے. اور اگر ہمارے مثانے کے مسائل ہوں تو ان میں دیکھیں کہ نشادر بڑا بہترین کام کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ صابر صاحب نے اتنی خوبصورت جو ہے نا ترتیب سے آپ ان اکیلوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. گرمی جو غدی نبض کے اندر اگر آپ کو محسوس ہو کہ نبض غدی ہے اور یہ انسان دماغی امراض شو کر رہا ہے، اکیلی کالی مرچ سے علاج کر کے دیکھیں، ثم الحمدللہ اس کا علاج ہوگا. اگر آپ دیکھیں کہ غدی نبض ہے اور وہ بندہ اسٹمک کے مسائل، معدے کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، آپ اکیلی سنڈ دے کر دیکھ لیں، یقین کریں کہ وہ علاج کرے گی. اگر غدی حالت میں ایک بندہ مثانے کی شکایت کرتا ہے تو یہ یعنی کہ مثانے کے اندر وہ ٹوٹل اب وہ عورتوں کے مسائل اور مردوں کے وہ سارے جو ہے نا عضو کے مسائل وہ سارے شامل ہیں، ان میں اکیلے نشادر دے کے دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں پورا اتر کے دیکھیں گی. میں آپ کو ایک مثال دے کر یہ سمجھا رہا ہوں کہ صابر صاحب نے جتنے بھی ان کے اندر جو ادویات کو اکٹھا کیا ہے نا مزاجوں کے اوپر، وہ 4 کی ہے، وہ 3 کی ہے، وہ 2 کی ہے، وہ 1 کی ہے، وہ یاد رکھنا کہ ان کی ترتیب ایسے کی ایسے ہی ہے. آپ ان پہ سرچ کر کے دیکھیں. آنے والی زندگیوں میں اس کے اوپر ریسرچ کرنے والوں کے لیے اتنے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ آپ
حیران رہ جائیں گے صابر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو وسعت دماغ کی دی تھی وہ کس قدر تھی۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات جس انسان سے جو کام لینا چاہ رہی ہوتی ہے نا وہ لے کر رہتی ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ صابر صاحب